چنانچہ باری تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان رونما ہوا تھا۔ اس سے پچھلی آیت جو تھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے نور کی بات کی تھی کہ ایمان والے کس راستے پر ہیں اور کفار شیطان کے راستے پر ہیں۔ ابھی اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ ایمان والوں کے سردار کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور کافروں کے سردار کی حیثیت سے نمرود کی باتیں ہو رہی ہے۔ ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو خدا کی توحید کی دعوت دی تو نمرود نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے، کیونکہ نمرود خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو جواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس کی یہ شان ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی تو فرعون اور نمرود جو تھا وہ موٹے عقل کا آدمی تھا۔ اس نے آگے سے بڑی عجیب مضحکہ خیز بات کی۔ اس نے دو بندوں کو بلایا اور کہا، ایک کے بارے میں حکم دے دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے اور ایک کے بارے میں حکم دے دیا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اور کہنے لگا دیکھو کہ یہ زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، زندگی اور موت دیتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں تھا جو نمرود سمجھا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ تھا اس نے تو ایک شخص کو زندہ رکھا، یعنی اسے چھوڑ دیا کہ اسے قتل نہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اس کا معنی یہ تھا کہ میرا اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو انسان کے اندر روح ڈالتا ہے اور اسے زندگی دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو انسان سے روح نکالتا ہے اور اسے موت دیتا ہے۔ تم اگر رب ہو تو تم یہ کر کے دکھاؤ۔ نمرود یہ تو نہ کر سکا اور اس کے موٹے عقل میں یہ دلیل آئی نہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل دی جس کا ذکر یہاں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرا رب وہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے۔ اگر تم رب ہو تو تم ایسا کرو کہ مغرب سے سورج نکال کے دکھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ چیلنج دیا تو نمرود کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نمرود کی کیا کیفیت بنی، قرآن نے اس کیفیت کو ذکر کیا اور فرمایا فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا، کافر جو تھا وہ نمرود جو کفر کرنے والا تھا، تو اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی کو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیا۔ اس میں اللہ کی توحید اور اللہ کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، یعنی نمرود کو بادشاہی دی گئی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال، وہ بولا انا احیی و امیت، وہ بولا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ وہ بات تھی وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ قال ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، تو اس کو مغرب سے لے کے آ۔ فبہت الذی کفر، تو اس کے ہوش اڑ گئے وہ جو کافر تھا یعنی نمرود،
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ یہاں علماء نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ایک شان بیان کی ہے۔ وہ شان یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اے نمرود، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جب یہ بات نکلی کہ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا، اب یہ ایک قاعدہ بن گیا، ایک چیلنج بن گیا کہ جو بھی مغرب سے سورج کو نکالے گا وہ کون ہوگا؟ خدا ہوگا۔ جو مغرب سے سورج نکالے گا وہ کون ہوگا؟ خدا ہوگا۔ علماء فرماتے پھر وہ وقت آیا کہ مولا علی کی نماز قضا ہوئی، اور آقا کریم علیہ السلام ان کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے۔ جب ان کی نماز قضا ہوئی عصر کی، حضور نے دعا کی تو گیا ہوا سورج واپس پلٹ آیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو کہہ چکے تھے کہ جو مغرب سے سورج کو لے آئے گا وہ خدا ہوگا۔ اب حضور نے دعا کی اور مغرب سے سورج واپس آ گیا۔ اس لیے قبل اس کے کہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے اس چیلنج کو دیکھتے ہوئے حضور کو خدا کہہ بیٹھتے کہ ابراہیم نے کہا تھا جو مغرب سے سورج نکالے گا وہ رب ہوگا، اور حضور نے دعا کی سورج مغرب سے نکل آیا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی حضور کو رب کہہ دے۔ اللہ نے محبوب سے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم ان کو کہہ دو کہ میں تمہاری مثل کا بشر ہوں، مجھے رب نہیں کہنا۔ وہاں اس بات کی نفی کی گئی تھی کہ رب نہیں کہنا مجھے، میں تمہاری مثل کا بشر ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ یوں کہا گیا ہو کہ تم مجھے اپنی طرح سمجھنا شروع کر دو، اس بات کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ بہرحال اگلی آیت میں ایک اور واقعہ ہے، وہ بھی اسی طرح ایمان افروز اور حیران کن واقعہ ہے۔ ارشاد فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آیة للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے، اور واقعہ ہے اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، یہ وہ بادشاہ تھا کہ جس نے پوری روئے زمین کے اوپر حکومت کی تھی۔ یہ کافر تھا۔ بخت نصر نے بیت المقدس کو ویران کیا، بنی اسرائیل کو قتل کیا۔ قتل و غارت گری کے بعد جب یہ علاقہ بالکل ویران ہو گیا، اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام ایک دن یہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ چھتیں گری پڑی ہے، مانا کائنات تباہ و برباد ہے، لوگوں کی ہڈیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا اور ان کے دل میں ایک بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے زندہ فرمائے گا، کس شان کا مالک ہے میرا رب جو ان کو بھی زندہ فرمائے گا۔ ایک سوالیہ انداز تھا۔ تو ان کے پاس ایک سواری تھی، گدھا، اور وہ خود تھے اور کچھ کھانا تھا ان کے پاس۔ چونکہ وہ کچھ تھکے ہوئے تھے انہوں نے اپنا گدھا باندھا اور وہیں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے سو گئے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ جب آپ سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا، انہوں نے آپ کے جسم سے روح کو نکال لیا۔ آپ کے جسم سے روح کو نکال لیا گیا، آپ کا وہیں انتقال ہو گیا اور آپ وہیں پڑے رہے۔ پھر 70 سال کے بعد ایک اور ایران سے بادشاہ آیا جس نے اس علاقے کو آباد کیا۔ لوگ یہاں آبادیاں بڑھنے لگی، بنی اسرائیل کے لوگ جو یہاں سے چلے گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے، بچے ہوئے جو قبائل تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ اب یہاں آبادی شروع ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ جس جگہ پہ عزیر علیہ السلام سوئے ہوئے تھے یا ان کا وصال ہو چکا تھا، اس جگہ پر کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی۔ لوگ آس پاس سے آتے گھوم کے چلے جاتے، وہاں کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس بات کو 100 سال گزر گئے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندگی عطا فرما دی۔ عزیر علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، سب سے پہلے آپ کی آنکھوں کو زندگی دی گئی۔ ابھی آپ کا باقی جسم مردہ ہے، آپ کی آنکھیں جب زندہ ہوئی تو اپنے پورے جسم کی زندگی اور پورے جسم کو زندہ ہوتا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی، اور زندگی عطا فرمانے کے بعد جو آپ سے سوال ہوا اس کے متعلق قرآن میں آئیے ذرا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا ارشاد فرمایا، پھر میں چند اور باتیں بھی اس واقعے کے حوالے سے عرض کروں گا۔ ارشاد فرمایا او کالذی مر علی قریۃ، یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، یعنی عزیر علیہ السلام، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ
گری ہوئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر. قالا وہ بولا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا کیسے اللہ زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد اسے. فاماتہ اللہ مئۃ عام تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس تک. کتنے برس تک؟ 100 برس تک. ثم بعثہ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں زندہ کر دیا. قالا پھر رب نے سوال کیا، رب نے یا رب تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے سوال کیا گیا. کیا سوال کیا گیا؟ قال کم لبثت پوچھا گیا کہ بتاؤ تم یہاں کتنا ٹھہرے ہو. قال لبثت یوما او بعد یوم عزیر علیہ السلام کہنے لگے ایسا لگتا ہے ایک دن ٹھہرا ہوں یا آدھا دن ٹھہرا ہوں، کیونکہ جب سوئے تھے نا تو فجر کا وقت تھا، اور جب اللہ نے زندہ کیا تھا تو وہ شام کا وقت تھا. وہ سمجھے تھے یہ وہی صبح ہے، وہی دن ہے جس کی صبح میں سویا تھا، اور ابھی وہی وقت چل رہا ہے. اور وقت کتنا گزر چکا تھا؟ 100 برس. رب نے سوال کیا کم لبثت کتنا سوئے ہو؟ قال لبثت یوما ایک دن او بعد یوم یا پھر دن کا کچھ حصہ، اس سے زیادہ نہیں. قال بل لبثت مئۃ عام رب نے فرمایا بلکہ تم تو 100 سال تک سوئے ہو یہاں پہ، 100 سال یہاں ٹھہرے ہو. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ ذرا دیکھو اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، جو تمہارا ساز و سامان تھا اس کو دیکھو، اور اپنے گدھے کو دیکھو. جو کھانا تھا وہ خراب نہیں ہوا، اور گدھے کی کیا کیفیت تھی؟ اس کی ہڈیاں بکھر گئیں، گوشت پوچھ اتر گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن ہڈیاں اس کی سامنے پڑی تھی، چمک رہی تھی. جب عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جمع کیا، ہڈیاں کٹھی ہوئیں، ہڈیوں پر گوشت آیا، گوشت پر چمڑا آیا، ان میں خون آیا، اور وہ گدھا بھی وہیں زندہ ہو کر اپنی جو اس کا بولنا ہوتا ہے، وہ ہینگنا ہوتا ہے، وہ ہینگنے لگا. عزیر علیہ السلام یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے؟ فرمایا وانظر الی العظام ان ہڈیوں کو دیکھو کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما ہم انہیں اٹھا دیتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا. قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ. عزیر علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو وہ آئے، بزرگ ہو گئے تھے، سفید بال آ گئے تھے، لیکن ایک رب تعالیٰ کی شان دیکھی نا، سلا دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، روح نکل گئی تھی تو ان کی عمر وہیں رک گئی تھی. تو جب وہ زندہ ہوئے تو 40 سال تک ان کی عمر رک گئی، لیکن جو جسم کی کیفیت تھی وہ ایک بزرگی والی تھی، سفید داڑھی، سفید بال، وہ ساری کیفیت ایسے آ گئی. اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے مکان پر پہنچے جہاں آپ رہتے تھے. دروازہ بجایا، وہاں سے ایک بوڑھی خاتون آئی جو چل نہیں سکتی تھی اور دیکھ بھی نہیں سکتی تھی. تو آپ نے اسے کہا کہ یہاں عزیر رہتا تھا؟ انہوں نے کہا عزیر تو رہتا تھا لیکن وہ تو ایک عرصے سے غائب ہے. یہ کہہ کر وہ خاتون رونے لگی، اور یہ خاتون تھی عزیر علیہ السلام کے گھر کی باندی. تو عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے سامنے جو کھڑا ہوں میں ہی عزیر ہوں. تو کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کیسے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اچھا عزیر علیہ السلام کو اللہ نے شان دی تھی کہ وہ جو دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعا قبول فرماتا تھا، وہ مستجاب الدعوات. تم اگر عزیر ہو تو تم دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھیں بھی عطا کر دے اور مجھے صحت عطا کر دے. عزیر علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے آنکھوں کی بینائی عطا کر دی. ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے ٹانگیں بھی سلامت کر دی. تو وہ مائی صاحبہ عزیر علیہ السلام کو لے کے بنی اسرائیل کے ایک محلے میں لے گئیں. وہاں ان کے بیٹے بھی رہتے تھے اور پوتے بھی، جن کی عمر 100 برس سے بھی تجاوز کر چکی تھی. عزیر علیہ السلام وہاں گئے، انہیں بتایا گیا کہ تمہارا یہ باپ ہے، یہ دادا ہے. وہ سب ایک لمحے کے لیے تو حیران ہوئے. پھر ایک بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کی پشت کے اوپر بالوں کے ساتھ چاند بنا ہوا تھا. باپ کی پشت پہ دیکھا گیا تو وہ چاند کا نشان ویسے کا ویسے موجود تھا. پھر ہم نے تورات کی تلاوت کی. ایک نوجوان وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا میرے دادا بتاتا تھا کہ فلاں جگہ پہ بخت نصر کے ظلم و ستم کے وقت لوگوں نے ڈر کر تورات کا اصلی نسخہ چھپا دیا تھا. آؤ ذرا تورات کا وہ نسخہ نکالتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ عزیر جو تورات پڑھ رہے ہیں، جس کا دعویٰ ہے کہ میں عزیر ہوں، آیا یہ وہی تورات ہے یا کچھ اور ہے؟ کیونکہ اب تک نسخے تبدیل ہو چکے تھے نا، ایک عرصہ گزر گیا تھا. جب وہ نسخہ نکالا گیا جو اصلی نسخہ تھا اور عزیر علیہ السلام نے تلاوت کی، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا. یہ شان ہے میرے رب کی. یا کتنی باتیں ہیں سمجھنے کے لیے اگر میں اور آپ غور کریں. عقیدے کی کتنی اصلاحیں ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس بات پہ قادر ہے کہ کسی شخص کو اس دنیا کے اندر، اس عالم کے اندر اس طور پر رکھے کہ اس کے جسم سے روح نکل جائے لیکن اس کا جسم صحیح سلامت رہے. اور یہ تو پھر اللہ کے نبی تھے نا یار.
اب یہاں یہ دیکھیں جسم مبارک سے روح نکل گئی ہے لیکن جسم صحیح سلامت ہے، تو جو اس عالم میں رہ کے نبی صحیح سلامت رہ سکتا ہے تو عالم برزخ میں قبر میں رہ کے اللہ تعالیٰ اسے کیسے صحت والی زندگی اور شان والی زندگی نہیں دے سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنے انبیاء کے ساتھ خاص معاملہ ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے ایک بار صحابہ سے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو، میں تمہارا درود سنتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وصال کے بعد؟ کیا وصال کے بعد بھی سنیں گے؟ اس وقت حضور نے فرمایا ہاں وصال کے بعد بھی سنوں گا کہ اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبیوں کے جسموں کو زمین کچھ نہیں کہتی، یہ انبیاء کی شان ہے۔ علماء نے اتنی پیاری بات لکھی حضور علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے، یہ ایسی ذات آگئی تھوڑی سی ریلیٹڈ ہے اس بات سے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کی روح انور کو نکالا گیا جسم مبارک سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ روح جب نکل جاتی ہے جسم سے تو پھر اسے ایک مقام پہ رکھا جاتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے، جیسا جس کا مقام اور اعمال کا سلسلہ ہوتا ہے اس کی روح وہیں ہوتی ہے، اعمال کے مطابق روح کو رکھا جاتا ہے۔ اب جس وقت حضور علیہ السلام کی روح مبارک کو کہیں رکھنے کی بات آئی کہ کہاں رکھا جائے، تو علماء نے لکھا کہ حضور کی روح کے لیے حضور کے جسم سے بڑھ کے کوئی جگہ نہیں تھی، حضور کے جسم اقدس سے بڑھ کے کوئی جگہ نہیں، اس لیے رب نے فرمایا میرے محبوب کی روح کو وہی جسم میں ہی رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ تو انبیاء کو ایسی زندگی دی۔ دوسری ایک اور بات، حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک کرامت مشہور ہے کہ آپ نے 12 سال کے بعد دعا کی تھی اور ڈوبی ہوئی بارات وہ دولہے سمیت جو ہے باہر نکل آئی تھی، وہ زندہ ہو گئے تھے۔ بعض دوست ہمارے اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ 12 سال کے بعد بھلا کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ قرآن کی یہ آیت دیکھو، اللہ تبارک و تعالی اللہ اپنے نبی کے گدھے کو زندہ فرما سکتا ہے تو ولی کی دعاؤں سے لوگوں کو کیوں نہیں زندہ فرما سکتا؟ تو قرآن میں اس چیز کی دلیل موجود ہے، تو قرآن کو اگر بندہ غور سے سمجھے تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایک آخری آیت اور اس میں بھی ایک ایمان افروز واقعہ ہے اور میں گفتگو ختم کرتا ہوں، بڑا ایمان افروز ہے، سنیے ذرا۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم نے عرض کیا اے اللہ مجھے دکھا دے تو کیسے مردہ زندہ کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک مردہ زندہ کیسے کرے گا؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا اے ابراہیم کیا تیرا اس بات پہ ایمان نہیں ہے کہ میں مردہ زندہ کروں گا؟ جواب کیا ہے قَالَ بَلَا، عرض کیا کیوں نہیں مالک میرا ایمان ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ خبر ہم یقین کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ خبر سچی ہے لیکن جب تک اسے آنکھوں سے نہیں دیکھتے نا تو زیادہ یقین نہیں ہوتا۔ مثال دیتا ہوں، کوئی اچانک ہمیں پتہ چلے کہ فلاں محلے کا نوجوان فلاں قریبی رشتہ دار اس کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، تو اب خبر کان بھی سن چکے ہیں، لوگ تصدیق بھی کر چکے ہیں، مسجد میں اعلان بھی ہو چکا ہے، لیکن ابھی دل کیا ہے مان جب ہم اس کی میت کو دیکھتے ہیں نا تو اس وقت زیادہ تصدیق ہو جاتی ہے، جب اس کو مرا ہوا دیکھتے ہیں اس وقت زیادہ ایک اطمینان قلب ہو جاتا ہے کہ واقعی یار یہ ہو چکا ہے کام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ میں اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ مجھے یہ منظر دکھا دے۔ تو کیا حکم ہوا؟ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك صعيا واعلم ان الله عزيز حكيم۔ فرمایا 4 پرندے لے لو اور ان پرندوں کو اپنے پاس رکھو۔ مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، مرغ، کبوتر، کوا اور ایک اور پرندہ بھی تھا۔ یہ 4 پرندے جب آپ نے اپنے پاس رکھے تو ان کو اپنے آپ سے مرغ تھا، کوا تھا اور کبوتر، یہ 4 پرندے جو تھے اپنے ساتھ رکھا، ان کو مانوس کر لیا۔ جب اچھی طرح مانوس ہو گئے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں ذبح کیا۔ حکم تھا کہ ذبح کر کے ان کو نوچ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قیمہ بنا کے ان کو مکس کر دو، چاروں کو، مرغ کے بھی، کبوتر کے بھی، کوے کے بھی، ساروں چیزوں کو ایک جگہ پہ سب کا گوشت اکٹھا کر دو، 4 پرندوں کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، 4 کا گوشت ایک جگہ پہ جمع کر دیا اور ایک جگہ پہ جمع کرنے کے بعد اللہ کا حکم تھا کہ انہیں ادھر جو سامنے کی پہاڑیاں ان پہاڑیوں پہ پھینک دو۔ مکس کرنے کے بعد وہ گوشت سارا پھینک دیا پہاڑیوں کے اوپر۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اس کے بعد تم نے اے ابراہیم یہ کرنا ثم ادعوہن، پھر تم نے ان کو بلانا ہے۔
ان کو آواز دینی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، یاتینک سعیا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، وہ گوشت اٹھنا شروع ہوئے، ایک کا گوشت کدھر پڑا ہے، کوئی کدھر ٹکڑا، کوئی کدھر، وہاں سے اٹھا، مرغ کو آواز دی تو مرغ کا کوئی ٹکڑا ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کبوتر کو آواز دی، کوئی ادھر، کوئی کوے کا کوئی ٹکڑا ادھر، کوئی کدھر، مور کا کوئی ٹکڑا ادھر، کوئی کدھر، ایک ایک ٹکڑے اڑ کر جڑتے گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئے تو وہ پرندہ صحیح سلامت ہو چکا تھا۔ رب نے اپنے نبی علیہ السلام کو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ ہم قیامت کے دن اس طرح لوگوں کو زندہ کریں گے۔ یہ ہوا کیوں تھا؟ ابراہیم علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ ایک لاش ہے جو سمندر کی سطح پہ تھی، اس کو پہلے مچھلیوں نے کھایا، پانی نکل گیا نیچے سے، پھر درندوں نے کھایا، پھر درندے ہٹ گیا، پھر پرندوں نے کھایا۔ اس وقت یہ منظر دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے اور عرض کیا، مالک اس کو بھی کیسے زندہ فرمائے گا تو رب تعالی نے وہ سارا منظر دکھا دیا کہ رب کی یہ شان ایسے زندہ فرمائے گا۔ یہ آج مختلف قسم کے لوگوں کی مختلف اموات ہوتی ہیں۔ یہ ہندو جو ہیں وہ اپنی میت کو جلا دیتے ہیں، ان کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ بس جلا دیا، اب ہم نے ختم کر دیا، راکھ اڑا دی، یہ وہ کر دیا، لیکن قیامت کے دن میرا رب اسے بھی زندہ کرے گا، اسے بھی زندہ کرے گا۔ یہ رب کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اطمینان قلب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ دکھایا۔ فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھیے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم نے جو کچھ سنا مالک کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا